اچھا عثمان صاحب یہ بتائیے کہ کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے خلاف بغاوت کی تھی؟ سب سے پہلے تو معاذ اللہ اور استغفر اللہ کہوں گا. حضرت پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ بغاوت کہتے کس کو ہیں. جی بغاوت کی تعریف سمجھنا ضروری ہے، باقی مسائل ہم بعد میں حل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بغاوت کہتے اس کو ہیں کہ کوئی شخص اتفاقی خلیفہ کا انکار کرے. یہ اتفاقی کون سا؟ کہ جس کو اتفاقی طور پہ خلیفہ بنا دیا جائے، اس کا انکار کرے اور اس کے خلاف خروج کرے، اس کو بغاوت کہتے ہیں. نہ تو کوئی تاریخ کی کتب، نہ تو کوئی حدیث کی کتب میں یہ موجود ہے کہ حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کا انکار کیا ہو. اس کی روایت صحیح البخاری میں موجود ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت معاویہ سے پوچھا، انت تناوی علی ام کنت مثلو، تو معاویہ رضی اللہ سے پوچھا کہ آپ علی کے ساتھ جھگڑا کیوں کرتے ہیں، کہ آپ ان کی مثل ہیں؟ آگے معاویہ رضی اللہ کی محبت سنیے، کہتے ہیں واللہ انی لعالم انہ خیر منی، اللہ کی قسم معاویہ کا یہ عقیدہ ہے کہ روح زمین پر معاویہ سے بڑھ کے سب سے بہتر حضرت علی ہیں. اور آگے کیا کہتے ہیں، میرا صرف اختلاف حضرت علی سے یہ ہے کہ حضرت علی قاتلین عثمان کو پناہ دیتے ہیں، میں یہ شرط لگاتا ہوں کہ قاتلین عثمان کو یا تو سزا دے رہے یا تو ان سے قصاص لے رہے. اہل شام سے سب سے پہلے بیعت میں حضرت علی کے ہاتھ پہ کروں گا تو میں معاویہ کروں گا. یہ روایت موجود ہے. حضرت معاویہ نے حضرت علی کی خلافت کا انکار نہیں کیا، بلکہ انکار نہیں کیا بلکہ قبول کرنے میں تھوڑی تخیر ہوئی ہے. مگر تخیر کیوں ہوئی ہے؟ صرف ایک شرط تھی، کیونکہ وہ قاتلین عثمان کو پناہ دیے ہوئے تھے. کون؟ حضرت علی بن ابی طالب. اور یہ شرط لگاتے تھے کہ آپ قاتلین عثمان سے سزا ان کو دیں، نہیں دے سکتے تو ان سے قصاص لے لیں. جیسے ہی آپ اس شرط پہ پورا اتریں گے تو اہل شام جو گورنر حضرت معاویہ رضی اللہ اہل شام کے تھے، سب سے پہلے میں حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا. تو پھر حضرت حسن آئے تو پھر دونوں کے درمیان صلح ہوئی. نہ تو بغاوت ہوئی ہے اور نہ ہی خلافت کا انکار کیا. دیکھا جی وہ زمین پر اس سے زیادہ سچی اور سچی اور کھری بات کیا ہو سکتی ہے؟ اب دیکھا نا کہ واضح طور پر دلائل موجود ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. تو سوال تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ اختلاف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے تھا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کیونکہ وہ نائلہ رضی اللہ عنہ کے شوہر تھے اور نائلہ رضی اللہ عنہ جو ہے وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھی. تو وہ کہتے تھے کہ عثمان غنی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ جو ہے ابھی نئے جو ہے وہ دور خلافت کے اوپر ابھی بیٹھے تھے. تو فوراً پاور سنبھال کر فوراً فیصلے کرنے مشکل ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کو سمجھنا پڑتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں فوراً بدلہ لے سکوں. اس سے کوئی تھوڑی سی چپکش چلی، لیکن وہ ایسی نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ میں مجھ جیسا حال کا نکما آدمی جو بیان کرے. اچھا علامہ صاحب یہ جو بات ہوئی، جیسے عثمان صاحب نے بات کی، آپ نے بھی کی کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو اختلاف تھا حضرت امیر معاویہ کا، وہ یہی تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتلین تھے ان کے کچھ ساتھیوں کو پناہ دی. بالکل. اور بلکہ یہ بھی مشہور آتا ہے پھر یعنی کہ بلکہ حضرت علی مرتضیٰ نے اپنی فوج میں پوچھ لیا نا کس کو عثمان نے قتل کیا، تو 40,000 بندوں نے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے ہم نے قتل کیا. اب وہاں حضرت علی مرتضیٰ اس ششبند میں بڑھ گیا، میں کس کے ساتھ جہاد کروں گا بھئی، یہ تو سارے کہہ رہے ہیں ہم نے قتل کیا. کہ مناسبت کو سمجھتے ہوئے تاخیر کی ورنہ توبہ نعوذ باللہ من ذالک. سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ علیہ السلام جیسی ہستی یہ کر سکتے ہیں کہ عثمان غنی کی شہادت کا بدلہ نہ لیں؟ بالکل نہیں. سوال یہ پیدا، ہمارے ہاں یہ گمراہی ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے